أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا 21واں رکوع پڑھا گیا. 10 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. آیت نمبر 168 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 76 پر 176. اس طرح یہ 9 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بہت ہی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا. چونکہ گفتگو چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلک کی، آپ کے ملت کی، آپ کے دین کی، اور اسی دین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید ہو رہی ہے. کعبۃ اللہ کی جانب رخ کرنے کا حکم آ چکا، اور اس حکم کے نتیجے میں جو ہلچل مچی، جو شور ہوا، جو پروپیگنڈا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان فرما دی کہ مشرق و مغرب کے جھگڑے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اصل تو بس اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کا حکم ہے. کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر نماز پڑھنے کا جو حکم نازل ہوا، جس کو تاریخ کی اصطلاح میں، سیرت کی اصطلاح میں تحویل قبلہ کہتے ہیں، یہ تحویل قبلے کا حکم یہودیوں کی صفوں میں بھی ہلچل مچایا اور مشرکین مکہ کو بھی پریشان کیا. یہودیوں کو اس لیے کہ ایک ان کو پلس پوائنٹ ملا ہوا تھا کہ مسلمان انہی کے قبلے کی جانب رخ کر نماز پڑھتے ہیں، اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھو قبلہ تو ہمارا ہی ہے، نئے دین کی کیا ضرورت.
اب جب مسلمانوں نے نمازوں میں رخ بدل دیا تو ان کا یہ پلس پوائنٹ جاتا رہا، اسی لیے انہوں نے شور مچایا اور مشرکین مکہ کو گھبراہٹ شروع ہوئی کہ اب رخ جب حرم شریف کی طرف ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے مسلمان مکہ مکرمہ کو مقدس سمجھیں گے، اہمیت دیں گے، کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسالت کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں گے، تو آگے چل کر یہ خطرہ ہے، وہ سمجھ رہے تھے۔ ہر دو قسم کی مخالفتیں شروع ہوئی اور کچھ ہی دنوں بعد آپ جانتے ہیں کہ بدر کے میدان میں معرکہ بھی ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اپنے رسول اور اپنے رسول کے ساتھیوں کو عظیم الشان کامیابی عنایت فرمائی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی خبر لیتے ہوئے کہا کہ دیکھو اب یہ تمہارے ہاتھ سے بات جاتی رہی، اب تو غلبہ ہوگا دین حق کا، سچائی کا، لہذا دین حق کی کامیابی اور اس کے غلبے کے لیے مسلمانوں کو بھی تیار کرنے کی بات کہی گئی، ثابت قدمی، میدان میں جم جانا، اپنے موقف پر ڈٹ جانا، یہی اصل ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو آزمائشیں آئیں گی، بھوک سے تم کو آزمایا جائے گا، خوف سے تم کو آزمایا جائے گا، غلے میں کمی ہوگی، دکانوں کا بائیکاٹ ہوگا، جان کی دھمکی دی جائے گی، ہر حال میں ڈٹے رہنا، یہی صفت کامیابی کی صفت ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی، وہ توجہ فرمائے گا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی راہ ہدایت ہے، اولئک هم المہتدون۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ یہ دین دین حق ہے، سچائی کا دین ہے، اور اس کی گواہی یہ کائنات دے رہی ہے۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، گردش لیل و نہار، پانی کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، سمندر میں کشتیوں کا چلنا، ہر چیز شہادت دے رہی ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہی ہے، اور کوئی شیئر کرنے والا نہیں، کوئی شرکت کرنے والا نہیں۔ اگر کوئی اس میں انٹرفیئر ہو جائے تو جھگڑا ہوگا، مصیبت ہوگی، یہ کائنات نہیں چل سکے گی۔ لہذا اسی خالق و مالک کی عبادت کرو، ورنہ قیامت کے دن پچھتاؤ گے۔ قیامت کے دن جن کو تم فالو کر رہے ہو، پیچھے پیچھے چل رہے ہو، جن کو تم اپنا لیڈر سمجھتے ہو، سربراہ سمجھتے ہو، وہ تم سے چھٹی حاصل کر لیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ ہم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کو جو کرنا ہے آپ کریے۔ اس وقت تم حسرت کے ساتھ یہ کہو گے اے کاش ہم کو بھی موقع ہوتا تو ہم بھی اسی طرح برات کا اظہار کرتے، ان سے چھٹکارا حاصل کرتے، لیکن اس وقت حسرت کام نہیں آئے گی۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ حسرتوں کی وجہ سے جہنم سے نجات مل جائے یہ تصور نہ کرو۔ ابھی اسی دنیا میں حسرت کر لو، توبہ کر لو، ندامت کر لو، اور اگر نہیں کرو گے تو وہاں یہ پچھتاوا تمہارے کام آنے والا نہیں، تمہارے حق میں کارگر اور مفید نہیں ہوگا۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے عوام الناس سے خطاب فرمایا۔ ایمان اور ایمان سے محروم یہ فرق کیے بغیر سارے لوگوں سے، پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے بندوں سے مطالبہ کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے دین کو مانو، شریعت کو مانو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے یہی خطاب ایمان والوں سے کیا، اور وہ دونوں خطاب کیا ہے دیکھیے آ رہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے
حلال ہو اور طیب ہو، دو شرطیں لگائی گئی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی مخفی اور چھپی ہوئی نہیں، پوشیدہ نہیں، اوپرلی وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی دشمنی کیسی ہے اس کو میں بیان کروں، پہلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ لوگوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، ساری انسانیت، اے لوگوں۔ یہ جو خطاب ہے نا خاص طور پر ساری انسانیت کے لیے اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین گروپس تھے، تین طبقے، ہمارے سامنے بھی ایسے ہی قریب قریب۔ ایک وہ اہل کتاب جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، دوسرے وہ اہل کتاب جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے، اور تیسرے مشرک جو شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے تقریباً یہی تین حلقے ہیں، یہی تین طبقے ہیں جن سے کہ ایک مسلمان کو واسطہ پڑتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ کھانے کی اجازت دی گئی، وہ ساری چیزیں جو تمہارے لیے حلال کر دی گئی، وہ ساری چیزیں جو تمہارے لیے طیب ہیں۔ حلال کے معنی ہوتے ہیں کہ جو شرعی طور پر جس کا کھانا جائز ہو، لیگلی ہم اس کے استعمال کرنے کے مجاز ہیں، استعمال کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ کچھ مویشی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا، اور پھر یہ سارے غلے ہیں، پھل ہیں، ترکاریاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے، ان کو استعمال کیا جائے۔ طیب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوں، اچھی ہوں، عمدہ ہوں، جن کے بارے میں اکثر محدثین، علماء، مفسرین نے لکھا جن کو کھانے میں کراہیت نہ ہوتی ہو۔ اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو حلال ہوتی ہیں، لیکن ان کا استعمال ایک شریف، اچھے، سلیم و طبع انسان کو گوارا نہیں ہوتا، کراہیت محسوس کرتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ اسلام نے پاکیزہ، طیب، اچھی، عمدہ غذاؤں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، جس کو تم استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، جن سے تم غذائیت حاصل کر سکتے ہو۔ یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا تھا، کئی چیزوں کو جو حلال تھی زبردستی کے حرام کر دیا تھا۔ اونٹ کو انہوں نے حرام کر دیا تھا، چربی کو انہوں نے حرام کر دیا تھا۔ ایک لسٹ ہے جو حلال چیزوں کو انہوں نے حرام کیا، اور نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب کرتے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے اپنے رسم و رواج تھے۔ عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر دیا تھا، حلال کر دیا ہے، کر دیا تھا نہیں۔ آپ بائبل اٹھائیے، بائبل میں کتاب استثناء دیکھیے، کتاب استثناء میں صراحت کے ساتھ آج بھی یہ جملہ موجود ہے۔ اتنی تبدیلیوں اور ترجمہ در ترجمہ ہو کر یہ کتاب ہمارے سامنے آئی، جس کو وہ کتاب مقدس کہتے ہیں، بائبل کہتے ہیں۔ اس کے عہد قدیم میں آپ دیکھیے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ دیکھیے، کتاب استثناء میں، اور صاف لکھا ہے سور نہ کھاؤ، کلیئرلی۔ لیکن کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی ہے عیسائی دنیا؟ کیا ایمان رکھتے ہو اپنی کتاب پر؟ کتاب الاحبار میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کو حکم تاکید کے ساتھ فرمایا۔ کیا فرمایا وہاں پر؟ آپ حیرت کریں گے، سور نہ کھاؤ اور اس کی لاش کو نہ چھونا، یہ حکم ہے۔ ٹچ نہیں کرنا اس کی لاش کو، کہ وہ بڑا نجس ہے۔ لیکن بڑے دل دادا ہیں سور کھانے کے، اس کے بغیر تو ان کا ڈنر نہیں۔ تو یہ کون سی کتاب ہے، کون سا ان کا مذہب ہے، کون سا عقیدہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا عیسائی دنیا نے بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر رکھا تھا، اور مشرکین مکہ
یا آپ مکہ کا لفظ ہٹا دیجیے، مشرکین کا مزاج یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو وہ حرام کر دیتے ہیں اپنے مزاج سے، اپنے رواج سے، اپنے کلچر سے۔ اس ملک میں بھی دیکھیے 20 چیزوں کو انہوں نے حرام کر رکھا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو گوشت کو حرام کیا ہوا ہے، ایک طبقہ ہوا ہے جو خاص قسم کے جانور کے گوشت کو حرام کیا ہوا ہے، بڑے کے گوشت کو حرام کیا ہوا ہے۔ تو ان کے پاس کوئی واضح تعلیمات نہیں ہے، رسم و رواج، خاندان، قبیلہ، خطہ، یہ دراصل سورس ہے ان کے پاس، جس کی بنیاد پر وہ کھانے پینے کا نظام طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، دیکھو اس میں تم اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرو۔ سورۃ الانعام میں، سورۃ المائدہ میں بہت تفصیل کے ساتھ احکام آ گئے، کون کون سی چیزیں حلال ہے۔ بالخصوص یہ مسئلہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے جانوروں کے معاملے میں، باقی کھل کھلاری یہ سب چیزوں میں تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وضاحت فرما دی کون سے جانور ہیں، مویشی ہیں جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کون سے مویشی ہیں جن کا گوشت جائز نہیں ہے۔ وہ تفصیل سورۃ الانعام میں بھی کچھ ہے، اس کی تفصیل سورۃ المائدہ میں بھی ہے۔ فرمایا دیکھو اس معاملے میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان جو ہے تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے غیر غلط چیزیں کھلا پلا کر، اور شیطان تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے پاک صاف ستھری غذائیں تم پر حرام کر کر۔ دونوں صورتوں سے وہ تم کو دین سے، شریعت سے اور اللہ کے احکام سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیسے کھلا ہوا دشمن ہے اللہ تعالیٰ؟ سورۃ البقرہ میں بھی اشارہ گزر چکا ہے، سورۃ الاعراف میں بھی تفصیل آئے گی، اور دیگر صورتوں میں یہ وضاحت آئے گی کہ ابلیس نے قسم کھا کر کہا ہے، سیدھے سادے لفظ لہجے میں نہیں کہا، قسم کھا کر کہا کہ میں ضرور انسانوں کو بھٹکاؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھوں گا میں، اب میں ان کو جہنم پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے اے مولا میں تیرے دربار سے پھٹکارا گیا، بھگایا گیا، لہذا میرا مشن یہ ہے، میری کوشش یہ ہے، میرا جتن یہ ہے کہ ابن آدم کو میں جنت کے راستے سے ہٹاؤں۔ یہ کھلم کھلا اعلان کر کر وہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، پھر بھی تم شیطان کی پیروی کرو گے، کیسے سمجھ جانے والی بات ہے۔ فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے خلاف چلو، اس کی باتیں نہ مانو۔ فرمایا کہ لا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔ خطوات اصلاً اسٹیپس کو کہتے ہیں، قدم جو ہم رکھتے ہیں نا، تو آپ اس کا ترجمہ چاہے تو کر لیں کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے پیچھے نہ چلو، دشمنی مول لو اس سے تم، جب وہ تمہاری تباہی چاہتا ہے تو تم اس کو رسوا کر کے چھوڑو۔ جب ابن آدم، جب انسان اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ کے حکم پر دوڑتا ہے، تو ابلیس سر پیٹتا ہے، اس کی شرمندگی ہے، اس میں اس کی تباہی ہے، اس کی بربادی ہے۔ لہذا فرما دیکھو ابلیس کیا چاہے گا، شیطان کیا چاہے گا۔ ابلیس اور شیطان میں فرق یہ ہے، ابلیس ان کا پرسنل نیم ہے، ذاتی نام ہے، شیطان ان کا ٹائٹل ہے۔ شریر مولا کے معنی ہوتے ہیں باغی ہو جانا، شریر ہو جانا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، تو یہ اس کا لقب ہے، ٹائٹل ہے، نام ابلیس ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو جو شیطان ہے نا، وہ کیا چاہتا ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تم کو ہر قسم کی برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ السوء برائی، تکلیف پہنچانا، ظلم کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، اور فحشاء گندگی کرنا، بے حیائی کرنا، بدنگاہی، بد زبانی، گالی گلوچ، اور یہاں تک کہ پھر الفحشاء کا جو آخری مرحلہ ہے کہ پاک دامنی سے انسان ہاتھ چھوڑ دے، یہ ساری چیزیں پوری لسٹ آ گئی، اس میں جتنے گناہ ہیں، فرمایا کہ یہ سارے گناہوں کا وہ تم کو حکم دے گا۔
लहरा इन्नमा यामुरुकुम बिस्सू, बुराई का तुमको हुक्म देगा, और बुराई में वो बहुत मुखलिसाना शक्ल में, कभी भी इब्लीस दुश्मन की शक्ल में नहीं आता, याद रखिए, वो दोस्त की शक्ल में आएगा, महीखा की शक्ल में आएगा, खैरखा की शक्ल में आएगा, और फिर अकीदे में बुराई पैदा करने की कोशिश करेगा, आमाल में बुराई पैदा करने की कोशिश करेगा, और ले जाएगा कहाँ तक? शिर्क तक ले जाएगा। इसकी पूरी वजाहत आप सूरतुल अनआम में देखेंगे। अल्लाह ताला इब्लीस की ये साजिश के कैसे इंसान को शिर्क में मुब्तला करता है, अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम में बयान फरमा दी। वल फहशा, बेहयाई में, क्योंकि बेहयाई और बेहयाई के काम ऐसे हैं जिसमें एक इंसान मुलव्विस होता है, तो उसके जो ग्रोथ की सलाहियत होती है, पनपने की जो सलाहियत होती है, जो पाकीज़ा ख्यालात होते हैं, और इंसान के अंदर एक उलुल आज़मी की कैफियत, अजीमत वाली कैफियत जो होती है, वो खत्म हो जाती है। बेहया शरीक हो जाता है, मुरझा जाता है, किसी काम के काबिल नहीं रह जाता। लिहाजा बेहयाई के जरिए से इब्लीस इंसान को कैसे तबाह करता है, पूरी तफसील अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ में बयान कर दी। सूरतुल आराफ में आप देखेंगे कि उसकी आखिरी इंतहा होती है कि नंगी चीजों की पूजा करवाता है। फिर वो धीरे धीरे इंसान को इतने बेहयाई में मुब्तला करता है कि उसकी एक शक्ल तो वो होती है जो आप एजेंडा अलोरा में देखेंगे, और एक शक्ल वो होती है कि वो नापाक और बेहयाई की चीजों की पूजा भी करवाने लगता है। इतना इंसान को माऊफ कर देता है, मुअत्तल कर देता है, सोचने समझने की सलाहियतें खत्म कर देता है। अल्लाह ताला ने इन दोनों साजिशों का बहुत ही वाज़ेह अंदाज में तज़किरा फरमाया था कि अल्लाह के बंदे न भटके, अल्लाह ताला के होकर रहे। और तीसरी चीज क्या चाहेगा, वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, अल्लाह ताला की जानिब उन बातों की निस्बत करो जिसका तुमको कोई इल्म नहीं, झूठ शरीयत बना दो। आप देखेंगे कि जहाँ खुराफात होती है ना, खुराफात की एक शरीयत होती है, खुराफात की एक शरीयत होती है। अब मिसाल तो हैदराबादियों को समझने के लिए आसानी होगी, ये मारने के लिए मुर्गी लाई जाती है तो काली ही क्यों लाई जाती है? शरीयत बनाया ना उसने भाई, सफेद में क्या गया, करना ही है खुराफात, तो कलर चेंज होने में क्या है। लेकिन नौजुबिल्लाह पट्टी पड़ाई कि नहीं, वो ब्लैक ही होना चाहिए, काली ही होना चाहिए, पूरी शरीयत बना कर देता है वो। और अल्लाह ताला माफ फरमाए, खुराफात करने वाले शैतान की शरीयत पर इतनी पाबंदी के साथ अमल करते हैं कि हम एक लोग रहमान की शरीयत पे अमल नहीं कर पाते, बहुत पाबंदी से, जरा बराबर तब्दीली नहीं। ये चीज है, ये दावत है, ये सूरज डूबने से पहले खा लेना चाहिए, ये घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, लिहाजा गड़े खोद खोद के उसको दफना दिया जाता है। ये पूरी शरीयत से जो शैतान बना के दिया हुआ है। अब उसके बाद से ये शरीयत की निस्बत किधर हो रही है, दीन की तरफ हो रही है, रसूल की तरफ हो रही है, बुजुर्गों की तरफ हो रही है। इसके माने ये कि अल्लाह ताला की जानिब झूठ की निस्बत की जा रही है। फरमाया देखो तुमको पट्टी पड़ेगा, अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, वो बातें अल्लाह ताला की जानिब कहो और मंसूब करो जिसका तुमको खुद इल्म ही नहीं है, बेस नहीं है, बेसलेस किस्म की चीजें, बेबुनियाद किस्म की चीजें, खुराफात फैलाते चले जा रहे हो। अब इनका मसला ये है कि खासतौर पर मुशरिकीन मक्का, जैसे कि मैंने इशारा किया, लेकिन शिर्क की नफ्सियात तकरीबन एक होती है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक चैप्टर बांधा है बाज़ाब्ता, कुफ्रुन दुना कुफ्रिन। फरमाया एक तो काफिर कंप्लीट होते हैं, लीगल काफिर, और एक लीगल तो नहीं होते काफिर, कुफ्र का फतवा तो नहीं दे सकते, लेकिन कुफ्र के रंग में रंगे हुए होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आप वो कलमे शहादत पढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि हम मुसलमान ऐलान करते हैं, और मुफ्ती साहब मजबूर रहते हैं कि उनको कुफ्र का फतवा ना दें, लेकिन आमाल में इतने खुराफात होते हैं कि दिल में उनके कुफ्र रचा बसा होता है। फरमान कि देखो इनका आलम ये होता है, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु,
یہ کفر پسند کرنے والے، خرافات پسند کرنے والے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی شریعت کو اپنانے والے، ان سے جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا اس کی پیروی کرو، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول کی سنت کی۔ قالوا، جواب دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، پیروی تو وہ ہم کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں، جو ابا کرتے تھے، دادا کرتے تھے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارے ملک کا کلچر ہے، جو ہمارے خطے کا کلچر ہے، جو ہمارے گھر کا رسم و رواج ہے، اس کی ہم پیروی کریں گے، اس سے ہٹیں گے نہیں۔ وہ ضد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ما الفینا علیہ، جس پر پایا ہم نے آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، ابا کو، دادا کو، پردادا کو، گھر کو، گھرانے کو، خاندان کو، قبیلے کو، اسی کی ہم پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بڑی عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ کہ تمہارے آبا و اجداد عقل نہیں رکھتے تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے، تب بھی ان کی پیروی کرو گے؟ ان کو عقل نہیں تھی، علاج نہیں کر پاتے تھے، ان کو عقل اتنی نہیں تھی کہ پلین نہیں بنا سکتے تھے، ان کو عقل نہیں تھی کہ وہ ٹرین نہیں بنا سکتے تھے، بیل گاڑی پہ چل کے سفر کرتے تھے، تو تم ان کی پیروی کرتے رہو گے؟ جب عقل نہیں تھی ان کی اور وہ زندگی سادگی کے ساتھ بسر کرتے تھے، جب عقل آ گئی تمہاری نسلوں کو اور تم نے ترقی کی، تو ترقی کا تو فائدہ اٹھاتے ہو اور ان کی بے عقلی کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو ایسے ہی جب ان کو ہدایت نہیں تھی، علم نہیں پہنچا تھا، قرآن مجید نہیں پہنچا تھا، سنت رسول نہیں پہنچی تھی، اور وہ عمل کر رہے تھے اپنی شریعت پر، اپنے کلچر پر، اپنے آبائی دین پر، تب بھی یہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی تم ان کی پیروی کرتے رہو گی۔ کہاں کی عقل ہے؟ پیروی کرو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، پیروی کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی پیروی کا تم سے مطالبہ کیا گیا۔ آبا و اجداد کے جھگڑے میں تو ابلیس تم کو پھنسایا ہوا ہے کہ جیسے دنیا کے معاملے میں تم ان کی پیروی نہیں کرتے ہو اور ان کے نسخوں پر اپنا علاج نہیں کرتے ہو، ان کی سواریوں پر سفر نہیں کرتے ہو اور ان کے بنائے ہوئے گھروں میں رہتے نہیں اور ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ اپنے نئے گھر بناتے ہو، تو دین کے معاملے میں جبکہ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، دین سے محروم تھے، تو ان کی پیروی تم کیسے کر سکتے ہو؟ جہاں یہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے قدغن لگائی اور ان کو یہ کہا کہ دیکھو آبا و اجداد کی پیروی یہ راہ نجات نہیں، اللہ کی کتاب کی پیروی یہ راہ نجات ہے، ویسے ہی ہم سب سے یہی کہا گیا۔ میں نے کہا نا کفر دون کفر، اگر ہمارے اندر بھی گمراہی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا معاملہ ہے، خاندان کے رسم و رواج ہے، یہ ہماری پرانی ریت و رواج ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، تو ہم چل رہے ہیں کس پر؟ مشرکینی کی نفسیات پر۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچنے کے بعد، کتاب کے احکام پہنچنے کے بعد، جب ہم کو معلوم ہو جائے حقیقت کیا ہے، جب ہم کو معلوم ہو جائے سچائی کیا ہے، دین کیا ہے، دین حق کیا ہے، تو پھر آبا و اجداد کی پیروی جائز نہیں رہ جاتی۔ یاد رکھیے، جیسے دنیا میں ہم ان کی پیروی نہیں کرتے دنیاوی معاملات میں، ویسے ہی دینی معاملات میں ان کی پیروی نہیں ہوگی۔ پیروی کس کی ہوگی؟ اللہ کی کتاب کی۔ پیروی کس کی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پیروی کس کی ہوگی؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے استنباط کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، نکال کے نچوڑ لے کر آتے ہیں، اہل علم، علماء، اولو الامر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ الذین یستنبطون منہ لعلمہ الذین یستنبطون منہ، وہ اہل علم جن کے اندر استنباط کی صلاحیت ہے، کتاب و سنت کو جو سمجھ کر تمہارے سامنے فتویٰ دیتے ہیں، مسئلہ پیش کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہو، تم ان کی پیروی کرو۔ ان کی پیروی اس معنوں میں کہ فی نفسی ان کی پیروی نہیں ہے، ان کی رائے پر اعتماد ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی محدث، مفسر، کسی بھی فقیہ کی بات پر عمل کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کی ہم پیروی نہیں کرتے، پیروی تو اللہ و رسول کی، ہاں ان کی رائے پر ہم اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ بیائی نہیں ویسے
جیسے ہم ایک ڈاکٹر کے اوپر کانفیڈنس کرتے ہیں، وہ جو نسخہ بنا کر دیتا ہے، وہ جو پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے، اس کو ہم اپناتے ہیں کہ وہ تجربے کار ہے اور اس میدان کا ماہر ہے۔ میں اس میدان میں تجربہ نہیں رکھتا ہوں، میں مہارت نہیں رکھتا ہوں، لہذا ان کی رائے کو میں فالو کروں گا، اپناؤں گا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک مفتی ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے اور ایک عالم دین ہوتا ہے، تو وہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ کتاب و سنت کے خلاف ان کی بات جا رہی ہے، آپ اختلاف کیجئے، آپ ان کو بولیے کہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ دلیل دیجئے، دلیل دے کر رد کیجئے کہ آپ کی بات مجھے غلط لگ رہی ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو کہ یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا آبائی مسئلہ ہے، آبائی رسم و رواج ہے، یہ تمہارے لیے چھٹکارا نہیں ہے، پھنسو گے بہت بری طرح۔ کہ اولوں کا نہ آباؤہم، اگرچہ کہ تمہارے آبا و اجداد عقل نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے، تب بھی پیروی کرو گے، پیچھے پیچھے چلو گے، جہنم تک پہنچ جاؤ گے۔ تھوڑی دیر پہلے گزشتہ درس میں کچھ ہی آیتوں پہلے یہ بات گزر چکی کہ قیامت کے دن یہ آبا و اجداد کہیں گے ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، انہوں نے عمل کیا، یہ ان کا اپنا اختیار ہے، وہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور لوگ یہ چاہیں گے کلما دخلت امۃ اللعنت اختہا، کہ آنے والی نسل پچھلی نسل پر لعنت کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ دادا ابا نانا ابا یہ لوگ خرافات کرتے تھے، اے اللہ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا، ان کے اوپر لعنت کیجئے، ان کے اوپر آپ عذاب کے فیصلے، ڈبل عذاب، ضعفین من العذاب، ڈبل عذاب اے اللہ نازل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لکل ضعف، ہر ایک کو کیا دینا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تم بھی تو کسی کے آبا و اجداد تھے، تم نے کون سی اپنی اصلاح کی؟ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ دلیل بالکل بیکار نکال کے پھینک دو کہ ہمارے پچھلوں کی نظیر ہے، پہلے سے چلا رہا نہیں، اللہ کی کتاب میں کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ منکرین کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص آواز لگاتا ہے، چرواہا پکارتا ہے، وہ آواز، وہ ندا، وہ بول جس کو جانور صرف ایک پکار اور آواز سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں سمجھ پاتے، کہ وہ سمن بکمن عمیون، بہرے گونگے اندھے، قوم لا یعقلون، عقل ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ تھوڑا میں نے ترجمہ وضاحت کی کیا کیونکہ اس آیت کی ترکیب میں تھوڑا کنفیوژن ہے کہ جو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے لغوی اعتبار سے، لیکن ایک بڑے نحوی ہے، نحوی بھی نہیں وہ مفسر ہے اصلا، فرا نے اس مسئلے کو حل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، منکروں کی مثال ایسے ہی ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، نعاقہ کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، آواز لگانا، چیخنا، چلانا، یہ کوئی بھی آپ ترجمہ کر لیجیے۔ تو کون کر رہا ہے؟ چرواہا، ایک چرواہا ہے یا مویشی کا مالک ہے، وہ جو ہے آواز لگا رہا ہے، آؤ آؤ آؤ، کوئی بول کے آوازیں ہوتی ہیں، وہ مفہوم رکھتا ہے، آنے کے لیے کچھ پکارتے ہیں، بھگانے کے لیے کچھ پکارتے ہیں، لہذا وہ پکار رہا ہے۔ اب یہ جو اس کی بات سن رہے ہیں، کون؟ مویشی، جانور، اس کی بکریاں، اس کے بیل، اس کی گائے، ان کا عالم یہ ہے کہ بما لا يسمع الا دعاء ونداء، یا تو پکار سمجھ میں آ رہی ہے ان کو بھگانے کے لیے پکارا گیا، یا دعا سمجھ میں آ رہی ہے بلانے کے لیے ان کو بلایا گیا، بلاوے کی آواز لگائی گئی، یہ دو چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ ان کو نہیں معلوم چارہ دینے کے لیے بلا رہا ہے یا ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے، ان کو نہیں معلوم، ان کو صرف اتنا معلوم، اتنی عقل ہے ان کے اندر بہت لمیٹڈ قسم کی کہ میرے مالک نے پکارا، مجھے پہنچنا ہے، ارے پہنچنے کے بعد گردن پکڑ کے لٹانے والا ہے، وہ پہنچیں گے، ان کو نہیں معلوم ہے کہ حشر ہونے والا ہے، وہ بھگا رہا ہے، کہ وہ بھگا رہا ہے ان کو نہیں معلوم، وہ صرف اتنا سمجھتے ہیں دور ہونے کے لیے وہ کہہ رہا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ان پہ حملہ ہونے والا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اپنی گھاس بچانا چاہ رہا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ان کے بچے کو چرانا چاہ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ان کی جو لمیٹڈ قسم کی صلاحیت ہے، وہ لمیٹڈ قسم کی صلاحیت ان کی ہے
جو انکار میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابلیس ان کو بلا رہا ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ بلایا ہے، جانا ہے، یہ نہیں معلوم ہے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اپنے مالک کا تم کو نافرمان بنانا چاہتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے کہ برا خاتمہ تمہارا ہونے والا ہے، یہ نہیں معلوم، پر چلے جا رہے ہیں، بلایا نا، آواز لگائی، یا یہ کہ وہ بھگا رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ کس سے ڈرا رہا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کس چیز سے ڈراتا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فقر و فاقے سے ڈرا رہا ہے تم کو، اور یہ سیف کر کے رکھو، سیف کر کے رکھو، نہ خدا میں خرچ نہ کرو، آگے حالات بہت سخت آنے والے ہیں، بچا بچا کے رکھو۔ یہ تم کو فقر و فاقے سے ڈرا رہا ہے، یہ نہیں بتا رہا ہے تم کو کہ خوب سیف کر کر کے چھوڑ کے مر جاؤ گے، تمہاری دولت لوٹی جائے گی، تم کو کچھ نہیں مل رہا، یہ نہیں بتائے گا۔ لہذا یہ جیسے کہ ایک چرواہا یا جانوروں کا مالک اپنے جانوروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ایسے ہی تمہارے لیڈر، اور ان لیڈروں میں سب سے بڑا لیڈر ابلیس تمہارے ساتھ یہی معاملہ کر رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ لہذا اندھے بہرے گونگے بن کے اس کے پیچھے نہ چلو، بولو تو حق بولو، یہ بولنے کا حق، سچائی کو سنو، غور کرو، بات سچی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اینالائز کرو، غور کرو۔ تم سے کون کہہ رہا ہے کہ عقل پر تانے لگا کے بات مان لو؟ عقل کو کھول کر غور کرو، اور اپنی آنکھوں سے بینائی کا استعمال کرو، دیکھو سچائی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی تو صرف اس لیے نہیں دی کہ بازار میں جا کے کپڑا چیک کرو، صرف اس لیے نہیں دی کہ پلاٹ چیک کرو کہ پلاٹ لیگل ہے کہ نہیں ہے، خریدوں گا تو کوئی قبضہ تو نہیں ہو جائے گا، اتنی سوچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، سننے کی صلاحیت دی، حق کو سمجھو، سچائی کو سمجھو، آخرت کے معاملات کو سمجھو، اصل چیز جو ہے جس پر زندگی دار و مدار ہے، جس کی اخروی نجات ہونے والی ہے، اس پر اگر تم نے ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا تو پھر اللہ نہ کرے جانوروں جیسا انسان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عمومی خطاب فرمایا، جس میں اہل کتاب بھی آگے، مشرکین بھی آگے، ہدایت سے محروم بھی آگے، ایمان والے بھی آگے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، آپ نے ایک عمومی بات سمجھائی، سارے بچوں میں بیٹھ کے دیکھو، بچوں گندگی نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو نہلا دھلا کے کہا، تم لوگوں کو تو میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ گندی چیزوں میں انوالو نہ ہو، اچھے رہو، صاف ستھرے رہو، پڑھو لکھو۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی بات کر دینے کے بعد ایمان والوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، میرے وہ بندو جو مجھ پر اعتماد کرتے ہو، ایمان رکھتے ہو، میرے سے تعلق جوڑتے ہو، تمہاری نسبت مجھ سے ہے، تو اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو عمدہ پاکیزہ چیزیں عنایت کی، اسی کو کھاؤ، اسی پہ اکتفا کرو، اور تم کھا سکتے ہو، کھانے سے تم کو روکا نہیں جا رہا ہے، لیکن اس میدان میں رہو جس میدان کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے، ناجائز کی طرف نہ جاؤ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ تم ان پاک چیزوں کو جو ہم نے تم کو عنایت کی۔ آگے چل کے دوسرے جگہ پر غالباً سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے جو پاک چیزوں کو حرام کرے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، ان کو استعمال کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ لگا دی کہ دیکھیے ایک لیگلی ہے، شریعت میں ایک چیز کلال ہو رہی ہے، مثلا مرغی ہے، بکرا ہے، وغیرہ وغیرہ، جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شریعت کے احکام کے مطابق ذبح کریں، یہ شریعت میں حلال ہو گئی۔ اب اس کے آگے ایک اور روحانیت ہوتی ہے، اہل اللہ کی شریعت ہوتی ہے، شریعت بمانا قانون نہیں بلکہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ یہ کہ چیز ان کے پاس اس وقت حلال ہوتی ہے جبکہ وہ اس کا شکر کا تقاضا ادا کر دے، اللہ تعالیٰ کا پورا شکر ادا کر دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے والا ایک لقمہ کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس لقمے کا حق اس نے ادا کر دیا، شکر ادا کر کے اس نے اس لقمے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا پینے والا ایک گھونٹ پیتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔
فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ چیزیں عنایت فرمائی، اس نے شریعت عنایت فرمائی جس کی روشنی میں زندگی بسر کر رہے ہو، اس نے پاک صاف ستھری عمدہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی، کتنے لوگ ان کو ترس رہے ہیں لیکن وہ نہیں مل رہی، ان کو تمہارے لیے اس نے وافر مقدار میں فراہم کر دی، لہذا اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہو تو تم ان پر شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، ہر نعمت کے حصول کے بعد تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو تم پر واجب ہے، ضروری ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بہترین انتظام کیا کہ اس نے انتہائی عمدہ پاک اچھی چیزیں جو تمہارے بدن کو سوٹ کرتی ہیں، جو تمہاری روح کو سوٹ کرتی ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی۔ اور انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے لیے مردار کو حرام کر دیا گیا۔ بہت بریفلی ہے یہاں پر سورۃ المائدہ میں آپ دیکھیں گے کہ مرنے کی کون کون سی شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اوپر سے گر کر مر گیا ہو، حرام، آپس میں لڑ کر سنگ مارا اور سنگ مارنے کی وجہ سے مر گیا، تمہارے لیے حرام ہے۔ فرمایا زور سے ڈنڈا کسی نے مار دیا، اس کو صدمے کی تاب نہ لا کر مر گیا، وہ حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، تفصیل پوری سورۃ المائدہ میں۔ اور یہ بھی آگے چل کے تفصیل آ گئی کہ کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہے، کون سے جانور تمہارے لیے حرام ہے۔ حلال جانوروں میں جو بغیر ذبح کے مر جائے، شرعی ذبح کے بغیر جو بھی مر جائے وہ مردار ہوگا، وہ حرام ہوگا، اس کا کھانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ والدم، اور حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے آپ نے جانور ذبح کیا تب بھی اس کا خون حلال نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا الدم المسفوح، یہ مسفوح کی شرط اس لیے لگائی کہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ جو خون پیوست رہتا ہے، لگا ہوا رہتا ہے، بوٹیوں سے، گوشت سے جدا نہیں ہوتا، ان کے لیے معاف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو تمہارے لیے معاف ہے۔ ایسا نہیں کہ کہیں گوشت لگا ہوا تھوڑی سی لالی نظر آ گئی تو آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں، نجس گوشت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ساتھ فرمایا جو خون بہتا ہوا نکل رہا ہے نا، وہ خون تم استعمال نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ وہ خون شرعی اصطلاح میں نجس ہے، اور وہ خون اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال نہیں رکھا۔ اس میں بڑی مضرتیں ہیں، طبی اعتبار سے مضرتیں ہیں، روحانی اعتبار سے، ورنہ منہ سے خون کا مزہ لگ جائے تو کسی کا خون نہیں چھوڑیں گے، پھر کہا خون کو تو حرام ہی کر دو۔ والدم، دم کے معنی خون کے ہوتے ہیں، اور میں نے عرض کر دیا نا مسفوحن کی شرط لگائی گئی آگے چل کے، مسفوح کے معنی بہتا ہوا خون، خون جب بہتا ہوا ہوگا تو وہ حرام ہوگا، چکا ہوا ہوگا، لگا ہوا ہوگا ذرا سا، تو اس کو حرام نہیں کہا گیا۔ تیسری چیز ولحم الخنزیر، خنزیر جو ٹوٹل تمہارے لیے حرام ہے، اس کا تو کوئی چیز، کوئی کسی قسم کا کوئی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر لحم الخنزیر کی اتنی ضرورت نہیں تھی، آگے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بات ارشاد فرمائی، لیکن میرا ذہن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انٹروڈکشن رکھا ہے لحم الخنزیر کا۔ خنزیر کا گوشت ہر مسلمان کتنی کراہیت کرے گا، وہ کراہیت کو دلوں میں پیدا کرنے کے بعد ایک حکم دیا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے نام پہ جو جانور ذبح کیے جائے وہ بھی خنزیر کی طرح ہے، استعمال نہ کرو۔ پہلے کراہیت پیدا کر دی، خنزیر کی شدت مسلمان کے دل و دماغ میں پیدا ہو گئی، اب اس کے بعد ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیے جائیں گے وہ سب حرام ہے۔ اور آگے چل کے سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا وما ذبح علی النصب، اور آستانوں پر لے جا کے جو جانور ذبح کیے جائیں گے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ وہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ ایک خاتون آئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہنے لگی کہ کچھ غیر مسلموں سے میرے روابط ہے اور اپنی عید کے دن کچھ گوشت بھیجتے ہیں، میں کھا سکتی ہوں؟ کہا نہیں کھا سکتی، کیونکہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ ذبح کیا گیا، تم نہیں کھا سکتی۔ ام المومنین کا جو فیصلہ ہے ذاتی اجتہاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی، جو مزاج بنا، اس بنیاد پر آپ فرماتی ہیں لہذا
غیر اللہ کا نام بھی لے لیا جائے اور غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا جائے، ہر صورت میں جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اور اس جانور بن اتفاق کوئی اختلاف نہیں، یاد رکھیے مسلک کا سب کہیں گے، کسی سے بھی آپ فتویٰ لیجیے، سب یہی کہیں گے، اور پھر بھی اس کے باوجود غیر اللہ کے نام پہ نہ صرف نامزد کرتا ہے مسلمان بلکہ آستانوں پر بھی لے جاتا ہے۔ میں نے ابھی کیا عرض کیا تمیز میں شروع ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفر دون کفر، ایک لیگل کفر ہے بڑا، اور یہ چھوٹے چھوٹے کفر الگ ہے چلے آ رہے ہیں جو ہماری شریعتوں میں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کو محفوظ رکھے۔ فرمایا دیکھو تمہارے لیے مردار حرام ہے، تمہارے لیے خون ناجائز ہے، حرام ہے، خنزیر وہ حرام ہے، اس کی جلد حرام، اس کی ہڈی حرام، اس کی چربی حرام، نجس العین ہے اسلامی شریعت میں، ایسا نجس ہے کہ کسی بھی چیز سے اس کی نجاست دور نہیں کی جا سکتی۔ میں فرق بتا سکتا ہوں کہ مثلا ایک بکرا ہے مرا ہوا، حرام ہو گیا کہ نا، مردار ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس کی کھال اتار کر دباغت کروا دو، وہ جو کیمیکلز وغیرہ لگا کے چمڑے کو قابل استعمال بناتے ہیں نا، فرمایا اگر تم دباغت کروا کر، اسلامی شریعت میں اس کو دباغت بولتے ہیں، دباغت کروا کر اگر تم اس کو صاف ستھرا کر دو تو تم استعمال کر سکتے ہو، بچھا سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، کھانے کی بات نہیں ہو رہی، دیگر استعمالات میں چاہے تو کوئی سردی اردی کے لیے سوٹ بنانا، اس زمانے میں تو بڑی مجبوریاں تھی، یہی چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا تھا، تو فرمایا اس کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں ہے کیونکہ وہ جانور نجس العین نہیں ہے، وہ غلط طریقے سے مر گیا، اسی لیے اس کا تم چمڑا استعمال کر سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کا، لیکن خنزیر ایسا ہے کہ اس نجس العین ہے، ہر صورت میں وہ ناپاک ہے اور اس کی کسی قسم کی کوئی استعمال کی اجازت نہیں۔ ارشاد فرمایا دیکھو یہ تو ہے کتنی چیزیں ہو گئی، 4 چیزیں، مردار، خون، خنزیر، غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا گیا، لیکن فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، اگر کوئی مجبور ہو گیا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں مضطر کہتے ہیں، مضطر کے معنی مجبوری کے معنی یہ نہیں ہوتے، مجبور میں اپنے آپ کو سمجھ لوں، شریعت کی مجبوری، شریعت نے مجبوری کس کو کہا کہ اگر موت کا اندیشہ ہے، مر جانے کا ڈر ہے، تو ارشاد فرمایا ایسے اگر مجبور ہو گئے ہو تو کوئی مردار جانور وغیرہ کو کھا کے اپنی جان بچا لے یا حرام چیز پی کے اپنی جان بچا لے، تو پھر 3 چیزیں ارشاد فرمائی، غیر باغ، لیکن دل میں طلب نہیں ہونی چاہیے، خواہش پہلے سے اس کا مزہ کیسا ہے ایک بار چکھ لو، لہذا موقع سے موقع فائدہ اٹھاؤ کا نہیں، دل میں لطف لینے کی نیت، انجوائے کرنے کی نیت ہرگز نہ ہو، بالکل میلان بھی نہیں ہونا چاہیے، ولا عادل، اور حد سے آگے نہیں بڑھنا، ایک گھونٹ پی کر جان پر چلی تو 1.5 گھونٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، اگر 50 گرام کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے تو پھر 60 گرام نہ کھانا، بس اتنے کھا کے چھوڑ دینا جس سے بس تم بچ جاؤ، مرنے سے رہ جاؤ، سیف ہو جاؤ۔ غیر باغن ولا عادن، باغن بغا یبغی کہتے ہیں خواہش ہونا، اور عادن ادا یعدو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا، دونوں شرطیں ہوں گی۔ فلا اثم علیہ، تیسری بات کیا ارشاد فرمائی، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہے، وہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے ہے اور موت کا ڈر بن کے مزے لے کے کھا رہے ہو، نہیں، نیکی کا کوئی کام نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، فلا اثم علیہ، کوئی حرج نہیں، چلو جان بچا لو، ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور وہ تمہاری اس غلطی کو اس لیے معاف کر دے گا کہ تم مجبور ہو، رحیم مہربان ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا، اس نے رکھا ہے شریعت میں گنجائش ایسی رکھی ہے کہ وضو نہیں کر سکتے ہو تیمم کی، اور سفر میں ہو 2 رکعت قصر نماز پڑھنے کی، وغیرہ وغیرہ، انہی گنجائشوں میں سے ایک گنجائش یہ بھی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے جان بچا لو تو کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اس کو یہ کہتے ہیں کہ رخصت دی گئی،
رخصت مانے وہ رخصت نہیں جو ہم لیف کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ رخصت کے معنی نرمی دی گئی تم کو کہ اس نرمی سے تم فائدہ اٹھا لو. اب اس نرمی سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ گے تو پکڑ میں آؤ گے. اس بات کو ذہن میں رکھنا. ارشاد فرما دیکھو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور بسا اوقات سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا نمائندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے دین کو شکست دینے کے خاطر اس کو کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر ایسے موقع پہ کوئی نہ کھائے اور مر جائے تو وہ شہید کی موت ہے. وہ شہید کی موت ہے کہ آپ کو حکومت مجبور کر رہی ہے، آپ کو گھنٹے مجبور کر رہے ہیں، کسی انسان کو گھنٹے مجبور کر رہے ہیں کہ تم پیو، تم خنزیر کا گوشت کھاؤ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. کسی مسلمان کے ساتھ یہ سچویشن پیش آئے لیکن کہیں آ گئی اور وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، حرام ہے، اور موت کو قبول کر لے اور مر جائے تو وہ شہید کی موت ہے. یاد رکھیے کیوں؟ اس نے اللہ کے دین کی عزت بچائی، اس نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. اور عجیب و غریب واقعہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اس کو امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کیا. ایک بہت بڑے محدث ہے ابن عساکر، 30 سے زائد ان کی کتابیں ہیں، 5ویں صدی ہجری کے بڑے محدث ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے. اور آپ حیرت کریں گے انہوں نے دمشق کی تاریخ 80 جلدوں میں لکھی. وہ ہسٹری نہیں ہے، وہ تاریخ نہیں ہے، بلکہ وہ علوم اسلامیہ کا انسائکلوپیڈیا ہے. ہر قسم کی تاریخ اس میں آ گئی. لہذا وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا کہ حضرت حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں وہ رومی حکومت میں پھنس گئے کچھ ساتھیوں کے ساتھ. 2-3 ساتھی تجارت کے لیے گئے ہوں گے تو وہی موب لنچنگ پرانا مسئلہ، ان کو پکڑ لیا گیا، پھنسا دیا گیا اور اس کے بعد سے ان کو بند کر دیا گیا اور ان سے اصرار کیا گیا کہ خنزیر کا گوشت استعمال کریں اور شراب پیے. میں نے عرض کیا تھا اتنے بےہودہ کہ تمہاری کتاب میں خنزیر حرام ہے، اس کی لاش کو نہ چھونے کی تاکید ہے، لیکن تم اتنے گئے گزرے ہو کہ اپنی کتابوں کو خود پس پشت ڈالتے ہو. اب وہ عیسائی تھے رومی، اب وہ کہہ رہے ہیں جیل میں کہ تم کو جان بچانا ہے تو خنزیر کا گوشت کھاؤ، شراب پیو. انہوں نے مر جاؤں گا. صحابی رسول ہے وہ حضرت حذیفہ السہمی، لہذا نہیں استعمال کیا. وہ بھی ان کے 2-3 جو ساتھی تھے وہ استعمال نہیں کرتے رہے، یہاں تک کہ لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، 3-4 دن بھوک و پیاس سے. اس کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور اس نے بھی یہ کہا کہ دیکھو اگر تم عیسائیت قبول کر لو گے تو 2 چیزیں ہے نا، آج کل پریورتن سرکاری نوکری تم کو دیں گے اور ایک اچھی لڑکی سے شادی کریں گے، دونوں پیشکش. یہ جو اسلام کے مخالفین ہیں نا، ان کی مینٹلٹی اتنی ہی ہے، یاد رکھیے آپ. یہ ابلیس اور سے لے کے اس کے چہرے جو قیامت تک پیدا ہوں گے سب اتنے ہی سوچ سکتے، اس سے آگے ان کی دماغ چلتا بھی نہیں. اب کیا چلے گا؟ کس چیز کی دعوت دیں گے؟ وہ کون سی خرافات کی دعوت دیں گے؟ کس بکواس کو کہیں گے کہ قبول کرو؟ ظلم زیادتی. اسی طرح آزمانا حضرت حذیفہ نے کہا نہیں، میں یہ استعمال کرنے والا نہیں. اور اس نے جب یہ کہا کہ اگر تم عیسائیت قبول کر لو گے تو ہم تم کو سرکاری اعزاز بھی دیں گے اور اچھی جگہ شادی بھی کرا دیں گے. حضرت حذیفہ السہمی نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں تم کو پوری حکومت دے دوں گا تو میں پلک جھپکنے کی مدت کے لیے دین محمد نہیں چھوڑوں گا. تب بادشاہ نے کہا کیا حشر کروں گا تم کو معلوم؟ لٹکاؤ اس کو سولی پہ. سولی پہ لٹکایا، کہا اس پہ تیرے چلاؤ لیکن یاد رکھو مین باڈی پہ نہیں، انگلیوں کے کنارے، پیر کے پاس، ٹخنے کے پاس، یہاں تیرے چلاؤ. تیرے چلائی گئی لیکن وہ دین سے بددل نہیں ہوئے، الحمدللہ مرتد نہیں ہوئے. تو اس نے کہا کہ دیکھو آگے میں یہ کروں گا کہ دیگ میں پانی ابالا، کہا اس میں ڈال دوں گا، ایسے ڈال دوں گا کہ کسی ایک آدمی کو ڈالا، وہ ڈالنا تھا کہ روایت میں آتا ہے وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے، گوشت ہڈی سے جدا ہو گیا. کہا یہ حشر کروں گا. تو
حضرت حذیفہ الصحابی نے کہا جو کرنا ہے کر لے. ارشاد فرمایا کتنا بڑا جملہ ہے دیکھیں, کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے جتنے بال ہے اتنی زندگیاں دے تب بھی میں دین پہ قربان کرنے تیار ہوں. اب اس کی ہمت, جب آدمی ثابت قدم رہتا ہے نا تو یہ دشمنوں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے, ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی ہمت ٹوٹ گئی. اس نے کہا اچھا ایک کام کرو, میری پریشانی چوم لو تو میں تم کو معاف کر دوں گا, نصیب تم کو مل کے تمہارے ساتھیوں کو. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھیوں کو بھی معاف کرو گے؟ سب کو کھولو کر دے, واپس چلے جانا گھر. کھڑے ہو گئے, اس کا سر چوما. سر چومنا تھا, اس نے ان کا سر چوم کے کہا اتنا ثابت قدم میں نے نہیں دیکھا, اتنا ثابت قدم میں نے دیکھا, جاؤ تم لوگ اپنے وطن جا سکتے ہو. جب حضرت حذیفہ الصحابی لوٹ کر آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنا تو حضرت عمر کھڑے ہوئے, ان کے سر کو چوم کے اعلان کیا سارے مسلمان ان کا سر چومے. یہ قابل ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ان کا سر کا بوسہ لے. یہ ثابت قدمی, یہ اگر ناجائز کام پر اگر ہم کو ظالم مجبور کر رہا ہے تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ میں اپنے دین پر ثابت قدم ہوں, جم جائے اور بڑھ جائے تو شہادت کی موت ہے. یاد رکھیے ضروری نہیں کہ ہر جگہ رخصت کہہ کے ہم رخصت قبول کر لیں, لیکن اگر کوئی رخصت قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلا اسم علیک, ہم گناہ نہیں دیں گے, اس کو ہم سزا نہیں دیں گے, ٹھیک ہے مجبوری ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے روتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کتنی مصیبتوں سے دوچار ہو چکے تھے, لہذا وہ انہی مصیبتوں کے بعد ایک بار روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا اللہ کے رسول میں پھنس گیا تھا, مار رہے تھے, کاٹ رہے تھے, میری جان کی دھمکی دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ کہہ دو وہ کہہ دو, آج کل چلتا نا فلاں جائے کہہ دو وہ کہہ دو. تو میں نے وہ کہہ دیا, لات کی عزا کی جو بھی نعرے لگانے کے لیے کہہ رہے تھے وہ میں نے نعرے لگا دیے, مشرکانہ نعرے, تو مجھے چھوڑ دیا, راستہ چھوڑ دیا, لیکن میں بہت شرمندہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تمہارا دل مطمئن تھا یا دل میں تمہاری تکلیف کی تکلیف کے ساتھ. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آیت پڑھی کہ ومن کفر, اور جو کفر کرتا ہے دل کے اطمینان کے ساتھ تو اس کا کفر ہے. من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور اس کو مجبور کر دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اے عمار اگر آئندہ بھی ایسی سچویشن آ جائے تو تم کلمہ کفر بول کے چھوٹ جاؤ, کوئی حرج نہیں ہے, پھر کوئی حرج نہیں ہے, چھوٹ سکتا ہے انسان, گنجائش ہے اس کی, رخصت یہی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے اپنے دین کا غلبے کے لیے شہادت قبول کر لی, یہ عظیمت ہے, یہ بلند رتبہ ہے اور یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہو سکتا. لہذا کمزوروں کے لیے تو رخصت ہی زیادہ بہتر ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ غفور الرحیم, ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, رہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کتابوں میں نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں. سو اعلان کیوں نہیں کرتے سور کھانا حرام ہے ان کی شریعت میں, اور جتنے عیسائی سور کھا رہے وہ حرام کر رہے ہیں, کرے وہ انجیل والے اعلان, پوپس کرے اعلان, فادر کرے اعلان, چرچ والے اعلان کرے, تقریریں کرے اس ٹاپک پہ, اس کے بعد ہم دیکھیں گے عیسائیت کتنی مقبول مذہب رہ جاتا ہے. فرمایا جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا, کیوں یشترون بہ ثمنا قلیلا, تھوڑے سے فائدے کے لیے, عہدے کے لیے, دولت کے لیے, زندگی کے معمولی سے فائدے کے لیے. تو کان کھول کر سن لو, اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, وہ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ اور نہیں بھر رہے, آگ بھر رہے, آگ. جھوٹے فتوے دے کر, دین کو چھپا کر, کتاب کو چھپا کر, سنت کو چھپا کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو چھپا کر, اللہ کی شریعت کو چھپا کر اگر کوئی پیمنٹ لے رہا ہے تو وہ دراصل آگ خرید رہا ہے, جہنم کی آگ. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ یہ آگ کھاتے رہیں گے اور آگ میں داخل ہوں گے, ایک دن آگ ان کو کھائے گی, ایک دن آگ ان کو کھائے گی. فرمایا کہ دیکھو
اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں بیان کرو. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ منہ نہیں لگائے گا ان کو, کوئی بات ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد نہیں فرمائے گا. ولا یزکیہم, اور ان کا تزکیہ نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن تزکیہ ہوتا ہے. تزکیہ کے معنی یہ پیوریفائڈ کیا جاتا ہے, صاف ستھرا کیا جاتا ہے, کفارے کے ذریعے سے, شفاعتوں کے ذریعے سے, اپنے بھائی سے جن سے زیادتی کی ان کو معاف کروا کر, بہت سی صورتیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی گناہوں کا وہاں پہ کفارہ ادا کروا دیا کرتا ہے, گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. فرمایا ایسے لوگوں کو ولا یزکیہم, ان کا کوئی تزکیہ نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ایک بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ تزکیہ دراصل کچھ دنوں کے لیے وہاں ہاسپٹلائز کیا جائے گا. کہاں پہ ہاسپٹل کیا ہوگا؟ جہنم. ایک بزرگ نے یہ بھی کہا, میں اسی لیے بتا دیتا ہوں, دیانتداری جو مفسرین نے فرمایا آپ تک پہنچ جائے. فرمایا کہ تزکیے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کچھ دنوں جہنم میں دھلائی کر کر جب گناہ پاک ہو جائیں گے, صاف ستھرے ہو جائیں گے, جل ول کے ٹھیک ہو جائیں گے, تو پھر جنت بھیج دیا جائے گا. لیکن ایسے لوگوں کا یہ تزکیہ بھی نہیں ہوگا ارشاد فرمایا, جو اللہ کے دین کو بیچتے, اپنے مفاد کے لیے اللہ کے دین کا سودا کرتے. فرمایا ان کے لیے یہ گنجائش بھی نہیں ہوگی, کیونکہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں, والعذاب بالمغفرۃ, اور عذاب کو ترجیح دی, عذاب کو پریفر کیا, بالمغفرۃ, مغفرت کے مقابلے میں. اہمیت کس کو دی؟ عذاب کو. نظر انداز کس کو کیا؟ مغفرت کو. فما اصبرهم علی النار, کیا ضرورت ہے ان کی آگ پر, عذاب پر. بڑی ہمت ہے, جب ہمت ہے تو بھوک. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ اس لیے اتنی سخت سزا کہ اللہ تعالیٰ نے سچائی کے ساتھ, حق کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, اب جو اللہ کی کتاب سے اختلاف کر رہے, لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, تو وہ بہت دور کی مخالفت کر رہے. شقاق کے معنی ترجمہ میں مخالفت سے کر رہا ہوں, شقہ کے معنی کٹ جانا, کاٹ دینا. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, آیا ہے دیکھیے, جب آسمان کو کاٹ دیا جائے گا, تو یہ کٹنے کا مفہوم ہوتا ہے شقہ میں. تو آپ سچائی کو کاٹ کر, حق کو کاٹ کر دوسرے جانب ہو جائیں, اس کو شقاق کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخالفت, اس کے رسول کی مخالفت, اس کے دین کی مخالفت, اس کی کتاب کی مخالفت, اللہ کے دین کو کاٹنے کی کوشش کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کاٹنے کی کوشش کرنا. فرمایا ایسے لوگوں کو تو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اور جو اللہ سے وفاداری کرے گا, اللہ کے رسول سے وفاداری کرے گا, اللہ کی شریعت سے وفاداری کرے گا, اللہ کی کتاب سے وفاداری کرے گا, وہ کون ہوگا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ان کا بیان اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.